السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 10 شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 9 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں: دل، کان، آنکھ سے حق کو نہ سمجھنے اور نہ قبول کرنے والوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ دین کا علم آنے کے بعد دنیا کی خاطر اس کو چھوڑ دینے کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ہمیں اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا ہے اور غور سے سننا چاہیے۔ قرآن کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس پر غور و فکر اور تدبر کرتے رہیں، اس کی حکمتوں کو جانیں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 10واں پارہ۔ پچھلے پارہ 9 میں سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کا سنا تھا۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ جنگ کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ پارہ 9 میں سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر تھا۔ پارہ 10 کے آغاز میں بھی جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلی بار مال غنیمت ملا تھا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا۔ اللہ نے مال غنیمت دیا تو اس مال کو دینے کا ایک قانون بھی بتا دیا کہ کون کون اس مال کے حصے دار ہوں گے۔ پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم بتائی گئی ہے۔ یاد رہے انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہو یا وراثت کا مال ہو یا اپنی محنت سے کمائے ہوئے اعمال ہوں، وہ یہ یاد رکھے کہ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ آیت نمبر 41 ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور اس کے قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دور جاہلیت میں یہ تھا کہ جو جس چیز پر قابض ہو گیا، جس کے ہاتھ جو بھی لگ گیا، وہ اس کا مالک ہو گیا، لیکن اسلام نے اس ہاتھا پائی کو ختم کر دیا۔ دور جاہلیت کے رسم و رواج کے برخلاف یہ اصول دے دیا گیا کہ سب کچھ ایک جگہ پر جمع کیا جائے، یعنی امیر کے پاس جمع کیا جائے، وہاں باقاعدہ اس کی پھر تقسیم ہو، اور تقسیم میں مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں اور اس کے علاوہ یتیموں، محتاجوں، مسافروں کی امداد کے لیے خرچ کریں گے۔ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد یہ حصہ بیت المال میں جمع ہوگا اور ریاست اسے مستحقین پر خرچ کرے گی۔ 5واں حصہ تقسیم کرنے کے بعد جو 4 حصے ہیں وہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا۔ آیت نمبر 42 میں جنگ بدر کی کچھ تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ بدر کا معرکہ اللہ کی طرف سے طے تھا۔ یہ جنگ اضطرار واقع ہوئی تھی، یعنی مسلمان مدینے سے نکلے تو جہاد کی غرض سے نہیں نکلے تھے، اور کافر اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ جنگ لڑیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں لشکروں کی آپس میں مدبھیڑ ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی تاکہ یہ معرکہ برپا ہو جائے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں کچھ ایسی سچویشن اپنے حق میں بہت تکلیف دہ لگتی ہیں۔ اچانک کچھ ایسے واقعات اور حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ جن کو انسان اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتا ہے، لیکن اس میں بھی دراصل خیر ہوتی ہے، اس میں بھی دراصل بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان خطرات سے گزر کر ان انعامات کو پا لے جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ یہاں اچانک ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی کہ مسلمانوں کو کفار کا مقابلہ کرنا ہی پڑا، اس جنگ میں، اس میدان میں آنا ہی پڑا، ورنہ ابھی تک مسلمان ذہنی طور پر، عملی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے۔ بعض دفعہ مقابلہ تیاری کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات مقابلہ تیاری کے بغیر بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔
تو جب ایسی سچویشن ہو تو اس میں ہمیشہ مثبت رہیں، پازیٹیو رہیں کہ اس میں بھی ضرور خیر ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کریں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے کمزور اور چھوٹے لشکر یعنی مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے سرفراز فرمایا۔ آیت نمبر 45 میں آتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ جب دشمن سے مدبھیڑ ہو جائے تو مقابلے پر ڈٹ جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، یہ کام نہیں چھوڑنا، تاکہ اس کی مدد شامل حال ہو اور دشمن پر فتح حاصل ہو جائے۔ مزید یہ کہ اپنے عمرہ کی حکم عدولی نہیں کرو، نظم و ضبط کی پابندی کرو، اور ورنہ دشمن پر تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ جو لوگ قوت اور اسباب پر ناز کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو کر عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ یاد رہے، زندگی میں ثابت قدمی بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ہوتے ہیں، لیکن مستقل مزاجی کنسسٹنسی کے ساتھ کام نہیں کرتے، ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ کبھی ایک چیز شروع کر لیتے ہیں، کبھی کچھ اور شروع کر دیا، پھر وہاں دل نہیں لگا تو کچھ اور شروع کر دیا۔ اسی طرح کچھ طالب علم یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک سبجیکٹ رکھ لیا، کبھی اس کو تبدیل کر کے کچھ اور رکھ لیا۔ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، انسان کسی بھی چیز کو اختیار کرے تو شرع صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے، استخارہ کر کے اختیار کرے۔ جب عزم پکا ہو جائے، ارادہ پختہ ہو جائے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس کام کو کر کے ہی چھوڑیں۔ مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بکثرت یاد کریں، بہت زیادہ دعائیں، التجائیں، فریادیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اس کلمے کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتی ہوں۔ کوئی بھی مشکل آئے تو لوگوں کو بتانے اور ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، اسی سے خوب دعائیں کریں، اسباب وہ خود پیدا کر دے گا۔ ہمیں اللہ کو اسباب کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 46 میں ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کامیابی کے لیے کرنے کے کام اور کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہیں کرو۔ آپس میں جھگڑا کرنے سے سختی کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیم کوئی کام کرنے کے لیے نکلے، ان کے دل آپس میں جڑے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہو۔ آپس کی لڑائیوں سے، خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہو یا کسی جماعت کے اندر ہو، اس سے تمہاری عزت برباد ہو جائے گی، تمہارا روب جاتا رہے گا۔ تو جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے، ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے، ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو جاتا ہے۔ دشمن کے شر سے بچنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف ہو جاتا ہے انسان۔ اسی طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے، اور اس لیے یہاں خاص طور پر جھگڑوں سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 47 میں ہے ترجمہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اشارہ ہے کفار کی فوجوں کی طرف،
ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ مکہ سے نکلے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، شراب بھی تھی، اور ہر قسم کے غلط کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے، یعنی برے کاموں میں موٹیویٹ کر رہے تھے۔ کفار بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلے پر آ رہے تھے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے اور اپنے غلط کاموں پر بھی اترانے والے تھے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں، تمہیں ایسے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے۔ یاد رکھیں، اترانا اور فخر جتانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا۔ یعنی اس کے دھوکے اور فریب اور اس کا جو اندر ہے کہ وہ صرف دکھاوا چاہ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کر دے گا کہ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن یہ دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ آگے آیت نمبر 48 میں بتایا گیا، شیطان انسان کی شکل میں آ کر قریش کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا، باقاعدہ ان کی لیڈر کی شکل میں آیا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو دھوکے میں مبتلا کیا کہ تمہاری طاقت زیادہ اور تمہاری شان و شوکت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی تو مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہے، مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم غالب آؤ گے اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے قدموں بھاگ گیا اور کہا کہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایسی قوتیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رہے، غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ شیطان عین معرکے میں دھوکہ دے گیا۔ یہی شیطان کا کام ہے، وہ انسان کو اکساتا ہے۔ جب انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے۔ آیت نمبر 50 میں ہے ترجمہ، کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مجرموں کو اس وقت بھی مارتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جرموں سے بچائے۔ آیت نمبر 53 میں ہے، اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ گناہوں، ناشکری، دین سے دوری کی بنیاد پر نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اگر انسان اللہ کا اطاعت گزار اور شکر گزار رہے تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب مانگیں، قرآنی اور مسنون دعاؤں کے ذریعے مانگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ، تو نے آخرت میں جو مجھے سزا دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو کیا ہم نے سیکھا اس حدیث سے کہ سزا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، بیمار ہو تو شفا مانگنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 60 میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے بھرپور تیاری کرنے کا حکم دیا گیا کہ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی بھرپور جنگی قوت اور اسباب فراہم کرو اور اس جنگی تیاری کے ذریعے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو دہشت زدہ کرو۔ اس مقصد کے لیے تم جو مال خرچ کرو گے اس کا بہترین بدلہ اللہ کے ہاں پاؤ گے، کیونکہ یہ قرض حسنہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر خرچ کریں، اللہ کے دین کی خاطر خرچ کریں، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ آگے آیت نمبر 63 میں آ رہا ہے،
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی، کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ایسے ساتھی عطا کیے ہیں جو آپس میں محبت اور اخوت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ان ساتھیوں کے درمیان محبت اور الفت کا یہ بندھن اللہ ہی نے باندھا ہے۔ یاد رکھیں، محبتیں مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی، دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کس کے دل میں کس کی محبت ڈال دے، یہ اسی کا کام ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرمائے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے۔ آیت نمبر 74 میں ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کے ذریعے جان اور مال کی قربانیاں دیں اور دین کے خاطر قربانی دینے والوں کی ہر طرح سے مدد کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، عزت والے اجر کی بشارت ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے اور بہترین رزق عطا فرمائے۔ سورہ انفال مکمل ہوئی، اب سورہ توبہ شروع ہوگی۔ سورہ توبہ یہ قرآن کی وہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی۔ قرآن مجید میں توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار اسی صورت میں آتا ہے۔ اس سورہ میں غزوات سے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں اور اس کے علاوہ بھی اصلاح، تزکیہ و تربیت کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6 ان آیات میں مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب وہ ایک معینہ مدت پر اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ریاست کی حدود سے نکل جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اسلامی ریاست کی سرزمین پر ان کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویوں، اپنے کنبے والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ انسان کی تمام محبوب چیزیں گنوا دی گئی ہیں، آباء و اجداد، بیٹے، بھائی، بیویاں اور ہمارے خاندان، یہ سب انسان کے امتحان ہیں۔ چاہے اس کا خاندان ہو، کاروبار ہو، گھر ہو، ازواج ہو، یہ ساری چیزیں ان سے انسان کی محبت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں، ان کی اہمیت بھی ہے، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں رکاوٹ ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے، جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں جنگ حنین کا ذکر آ رہا ہے۔ مکہ اور طائف شہر کے درمیان ایک وادی ہے، اس کا نام حنین ہے۔ یہاں حوازن اور ثقیف کے قبائل رہتے تھے۔ یہ قومیں تیر اندازی میں مشہور تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اتنی تعداد دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ ان کے پاس تو مال بھی زیادہ ہے اور افراد بھی زیادہ ہیں، تو سب خوش ہو گئے کہ اب تو ہم دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے، اب تو ہم جیتے ہی جیتے۔ وہیں پر اللہ نے فوری طور پر انجام دکھا دیا کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، کثرت تعداد سے فتح حاصل نہیں ہوتی۔
جنگ بدر میں مسلمانوں کی کم تعداد تھی لیکن وہاں انہیں کامیابی ملی ہوئی تھی. تو یہاں یعنی جنگ حنین میں زیادہ تعداد کے باوجود مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو گیا، ڈسپرس ہو گیا. قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ ناکام بھاگنا شروع ہو گئے، میدان جنگ چھوڑنے لگے. پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی، فرشتوں کا نزول ہوا اور کافروں کو ناکامی ملی اور اہل ایمان کو فتح و کامرانی سے نوازا گیا. اس جنگ میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا تھا. ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بھروسہ اپنے اسباب اور وسائل پر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. آیت نمبر 28، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں. اہل ایمان کو خدشہ تھا کہ مشرکین کی مسجد حرام عصمت سے جو مالی اور کاروباری فائدہ انہیں ہوتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ نے انہیں تسلی دی کہ اللہ مسلمانوں کو غنی کر دے گا اور انہیں مشرکین کی طرف سے ملنے والے فوائد کی حاجت نہیں رہے گی. عقیدے کی خرابی کی وجہ سے مشرکین کا مسجد الحرام میں داخلہ بند کر دیا گیا. آگے آیت نمبر 35، یہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. یہاں ایسے سب لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس دن ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو. اس لیے یاد رکھیں، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ پاک ہوتا ہے اور زیادہ بڑھتا ہے. جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالتا رہے. ہم 3 جنگوں کا سن چکے ہیں، غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ حنین. اب آپ ایک اور جنگ کے بارے میں سنیں گے، اس کا نام ہے غزوہ تبوک. سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے. یہ پہلی جنگ تھی جو ملک عرب سے باہر تھی، لیکن یہ حقیقت میں ہوئی نہیں تھی. ملک شام کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا. اس جنگ میں سب مسلمانوں کو جہاد میں لازمی حصہ لینے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی اس جنگ میں شرکت کرنا فرض قرار دی گئی تھی. یہ مشکل غزوہ تھا، دشمنوں کی فوجوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی کم تھیں، کھانے پینے کا بھی سامان کم تھا، سخت گرمی کے دن تھے، سفر بہت زیادہ لمبا تھا، لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ وہ وقت تھا جب کہ مسلمانوں کی فصلیں بھی کٹنے کو تیار تھیں، تو ان کو تجارت کے مندہ ہونے کا بھی خطرہ تھا. اور تو یہاں پر کچھ لوگ جو کہ پیچھے رہ گئے تھے ان کو، یا کچھ لوگ جو مشکل سمجھ رہے تھے اس کام کو، ان کو ایک طرح سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیوں تمہیں دنیا کی زندگی اور یہاں کا عارضی عیش اور آرام زیادہ عزیز ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ جملہ ہم سب نے اپنے ذہن کو ذہن نشین ہمیں اپنے آپ کو کروا لینا ہے. آیت نمبر 40 میں جہاد کے پیچھے رہنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں ہی تمہارے لیے سعادت ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں. اللہ اپنے
پیغمبر کی مدد ضرور کرتا ہے۔ پھر مثال سے بتایا گیا کہ اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی جب کفار نے انہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ غار ثور میں صرف ایک ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور دشمن غار کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں اللہ نے سکینت بھی اتاری اور فرشتوں سے مدد بھی کی۔ سورہ توبہ کی آیات 41 میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ تو ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ حقیقی مومن اللہ کی راہ میں مال اور جان لگانے سے کبھی نہیں کتراتے۔ آگے آیت نمبر 60 میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے گئے ہیں، یعنی ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایسے فقراء جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کرنے سے قاصر ہوں، ایسے مساکین جو باوجود کوشش کے اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے ہوں، ایسے خادمین جو زکوٰۃ کی وصولی کے کام میں مختلف امور انجام دے رہے ہوں، ایسے غیر مسلم جن کی دلجوئی مقصود ہو تاکہ وہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہوں، غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اور مسافروں کی امداد کے لیے۔ اب آگے آیات 67 سے 68 میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور اسی طرح مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ منافق مرد اور عورتیں باہم مل کر لوگوں کو نیک کام سے روکتے ہیں، برائیوں کو عام کرتے ہیں، اور خود بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ انہیں جہنم میں کافروں کے ساتھ جمع کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی اور وہ دائمی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ ہم سب کو منافق بننے سے بچائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچائے۔ آیت نمبر 71 سے 72 میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ باہم مل کر دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ ان سے اللہ خوش ہوگا اور انہیں جنت میں پاکیزہ گھر ملیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کی سیمنٹ کستوری کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آگے آیات میں بتایا گیا، منافقین کو آگاہ کیا گیا کہ اللہ ان کے تمام خفیہ مشوروں اور سازشوں سے واقف ہے، وہ مخلص اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، عنقریب اللہ ان کو مذاق بنا دے گا۔ غزوہ تبوک میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں منافقین نے باتیں کی، مثلاً اگر زیادہ لاتے تو کہتے ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے لایا ہے، کم لاتے تو منافقین مومنوں کو کہتے اللہ کو اس کی بھی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی اللہ کا کام چل جائے گا۔ دونوں صورتوں میں منافقین جو ہے وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے، کسی سے بھی راضی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے۔ جو جتنے اخلاص سے خرچ کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی لکھا جائے گا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنے میں سے کیا ہے۔ بعض لوگ اسی چیز کو عذر بہانہ بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تھوڑا ہے، ہم کیا کریں، تھوڑے میں سے ہی دے دیں۔ ایک خاتون کی مثال، جس کے 6-7 بچے تھے، اس کے پاس ایک وقت میں بس اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت میں سب کے لیے 6-7 روٹیاں بنا سکے، تو وہ ہر بچے کے پیڑے میں سے تھوڑا سا آٹا نکال کر ایک طرف رکھتی جاتی
اور ساروں میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر ایک روٹی بنا کر فقیر کو دے دیتی تھی۔ تو جس نے دینا ہوتا ہے وہ تھوڑے میں سے بھی نکال لیتا ہے، اس کو تھوڑے میں سے بھی نکالنے کا طریقہ آتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی اللہ کی راہ میں دے کر، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جو تھوڑے میں سے بھی دیتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ بہترین سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو کیا ہی کہنے کہ اللہ کتنا زیادہ سے نوازے گا۔ آگے آیت میں آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا آپ منافقین کے لیے 70 بار بھی اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ آگے آیات ان منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ خود تو گھر میں بیٹھے رہنے پر خوش ہو رہے تھے اور گرمی کی شدت سے ڈرا کر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں نکلنے سے روک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان منافقین کو بتا دیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ موسم کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، آج بہت زیادہ سردی تھی، آج بہت زیادہ گرمی تھی، جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی 70ویں کا ایک حصہ ہے، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا کی آگ ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے، اس پہ کچھ پک نہیں سکتا تھا، اسے مناسب انداز سے ٹھنڈا کر کے دیا گیا، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آگے آیت نمبر 82 میں آتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ منافقین کو چاہیے کہ وہ خوش ہونے کے بجائے اپنی بد نصیبی اور محرومی پر کثرت سے روئیں، ان قریب انہیں ان کے کرتوتوں کا بدلہ ملنے والا ہے۔ یاد رہے بہت زیادہ ہنسنا اور قہقہا لگانا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے غفلت میں لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں وہ معلوم ہو جاتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ یاد رکھیں نیکی کا موقع آئے اور انسان اس پر قادر ہوتے ہوئے بھی اس کو نہیں کرے تو پھر آئندہ اس سے توفیق چھن جاتی ہے۔ نیکی کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فوراً آگے بڑھ کر کام نیکی کا کرنا چاہیے، اور اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، مجھے توفیق دی، میرے دل میں خیال ڈالا، مجھے ہمت دی، مجھے ریسورسز دیے، میرے جسم میں توانائی عطا کی کہ میں یہ کام کر سکوں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ احسان جتانا شروع کر دیں اور اس نیکی کو ضائع کر دیں، کیونکہ احسان جتانے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آگے آیت 84 میں آتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب وہ مرا تو اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اپنی خمیز دے دیں، میں اسے کفن دوں گا، آپ اس پر جنازہ بھی پڑھ دیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خمیز دی اور فرمایا مجھے اطلاع دینا، میں اس کا جنازہ پڑھ دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھیج دیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے دو میں سے ایک کا اختیار ہے، چاہے تو آپ ان کے لیے استغفار کریں، چاہے نہیں تو میں ان کے لیے دوسری آپشن لے رہا ہوں کہ میں استغفار کروں گا۔
سو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو یہ آیت اتری کہ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے کہ جس نماز جنازہ میں نہیں ہے وہ بھی اس میں سے نکل جاتے تھے، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں یا نہیں، کیونکہ منافقین کے لیے جتنی مرضی استغفار کی جائے، توبہ کی دعائیں کی جائیں، فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں مخلص مومن بنانا، ہمیں منافقت سے بچانا۔ آیت نمبر 88 میں منافقین کے برعکس اہل ایمان کا بتایا گیا ہے کہ وہ بزدلی نہیں کرتے، جہاں سے گریز نہیں کرتے، اور جہاد میں آگے آگے بڑھتے ہیں، جان و مال کی قربانی میں بخل نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے کفر یا نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے مال اور جانوں سے جہاد کر کے اپنی آخری کوششیں بھی لگا دیتے ہیں۔ انہی کے لیے تمام بھلائیاں ہیں، دنیا میں بھی فتوحات اور غنائم، اور آخرت کے سب سے بلند درجے ہیں۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان کی بہترین حالت پر رکھے، ہماری غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوبارہ ان غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں سے بچ جائیں۔ اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین جزائے خیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔